یہ آپ لوگ یہ پیچھے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ادھر قریب آؤ. ہاں ادھر کیوں نہیں آتے تاکہ آپ کے چہرے مجھے بھی نظر آئیں؟ کیمرے کے لیے؟ اچھا کیمرے میں آپ اچھے لوگوں کو کیمرے سے بچتے ہو. چلو صحیح ہے، لیکن یہاں تو نہیں آؤ گے کیمرے میں. ادھر یہ جگہ ساری آگے خالی ہے. بیٹے آج ہم نے جی تعریفات بھی لکھنی ہے ابھی. اچھا تو اگر مجھے بھول گئی ہوں تو کیوں؟ میں بھی تو انسان ہوں بیٹے، ہر بندہ بھول جاتا ہے. تو میں نے تو بہت سال پہلے پڑھی ہوئی ہے. جی بیٹے تعریفات بھی لکھتا ہوں، لیکن ایک چیز اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کب وارث نہیں بنتا. یہ بہت اہم ہے. جو ہم نے حالات لکھے ہیں اس میں سب کے حالات میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ کب وارث نہیں بنتا. لکھا ہے نا بیٹے؟ یاد بھی کیا ہے؟ یاد کیا ہے؟ کس نے یاد کیا ہے؟ بنت الابن کب وارث نہیں بنتی؟ جس کو یاد ہے وہ اوپر ہاتھ کھڑا کرے، جس کو صحیح یاد ہے. یہ نہ کہ پہلے سوال میں صحیح جواب نہ آئے پھر مزہ نہیں. سمسام نے یاد کیا ہے؟ ماشاءاللہ. بتاؤ سمسام، بنت الابن کب وارث نہیں بنتی؟ جب ابن اور بنت ہو پھر وارث نہیں بنتی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ھذا بہتان عظیم. تو اگر بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے تو پھر ملے گا؟ پھر مل جائے گا، پھر بھی نہیں ملے گا. جب اس کا بھائی ساتھ ہو اس کو ملے گا ہی نہیں. یا کملیا پترا اب بیٹھ جا بیٹے. تو مزہ بیٹے خراب کر دیا ہے. پہلا سوال تو صحیح ہوتا، تو نہ ہاتھ کھڑا کرتا. نہیں تو ہاتھ نہیں کھڑا کرنا تھا نا بیٹے. سب آپ کو پتہ ہے کہ پوتی کو کب نہیں ملتا؟ کھڑے ہو جاؤ. ہاں جب بیٹا ہو پھر نہیں ملتا. اور ابن ابن اس سے قریبی ابن ابن اس سے قریبی پوتا ہو پھر نہیں ملتا. اور ہاں وہ ابن بھی اعلیٰ ہوتا ہے. ابن تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے. تیرا بیٹا اسفل اعلیٰ بھی ہوگا. بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، وہ اعلیٰ اسفل کیا ہے؟ اور تو رہ گیا نا بیٹے. اور بنتان فاکثر، بیٹے کے ہوتے ہوئے دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کے ہوتے ہوئے، اور اسی طرح اس سے قریبی پوتا ہو تو اس کے ہوتے ہوئے. قریبی پوتا دور والی پوتی کو یہ کیا کرتا ہے؟ حجب کر دیتا ہے، محجوب کر دیتا ہے. اس پہ زور دو بیٹے، یہ بہت اہم ہے کہ کب اس کو نہیں ملتا. بیٹھ جاؤ. ہاں سعود کل آئے تھے نا؟ تو جب یہ پڑھا تھا اس وقت تو آئے تھے. کھڑے ہو جاؤ. اب کب محجوب ہوتا ہے؟ ہاں اس کو کون محجوب کرتا ہے؟ اب کو کون محجوب کرتا ہے؟ پتہ ہی نہیں.
ہاں اب کو کوئی شخص محجوب نہیں کرتا، ساری دنیا وارث جمع ہو جائیں اب کو کوئی محجوب نہیں کرتا، اب کو کوئی محجوب نہیں کرتا. بیٹھو پتہ ہی نہیں اب وہ بابے کا تو سارا کوئی زندگی میں جانتا وہ مالو کا لے ابھی کا، تو مرنے کے بعد اس کو محجوب کرنا چاہتا ہے. ابا نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں وہ محجوب ہوتا ہی نہیں الا کہ کفر اختیار کر لے تو وہ تو وارث بنے گا ہی نہیں نا. جی بیٹے آپ اچھا پتر ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ. آخل ام اور اخت ام کو کون محجوب کرتا ہے؟ کس کے ہوتے ہوئے آخل ام اور اخت ام وارث نہیں بنتے؟ کس کے ہوتے ہوئے؟ استاد کے ہوتے ہوئے، ہاں اولاد کے ہوتے ہوئے. اولاد مذکر ہو مؤنث ہو، ورنہ اگر یہ اولاد ہے اخوہ ام وارث نہیں بنتے. ابن ہو، بنت ہو، بنت الابن ہو، ابن الابن ہو، دور میں بھی ہو، تو جب اولاد مرنے والے کی ہے تو اخوہ ام وارث نہیں بنتے. اور بیٹے میت کی اصل لیکن مذکر، اصل مؤنث جو ہے وہ حجب نہیں کرتی. اصل مؤنث میں کون ہوتا ہے؟ ماں، دادی. یہ اخوہ ام کو حجب نہیں کرتے، اصل کرتا ہے. اب بھی کرتا ہے، اب کے ہوتے ہوئے اخوہ ام کو کچھ نہیں ملتا. جد کے ہوتے ہوئے اخوہ ام کو کچھ نہیں ملتا. آنتے ابن طیب اجلس، بیٹھ جاؤ. عبد البصیر آپ کس کا بتائیں گے؟ آپ یہ بتاؤ کہ بنت کو کون حجب کرتا ہے؟ ہاں بنت کو کون حجب کرتا ہے؟ کس کے ہوتے ہوئے بنت وارث نہیں بنتی؟ ہاں بنت کو بھی کوئی حجب نہیں کرتا. یہ جو حجب اشخاص ہے یہ 6 بندوں پہ نہیں آتی، 6 وارثوں پہ نہیں آتی. ابوان، اب اور ام کو کوئی حجب نہیں کرتا. جب ام کے حالات لکھی اس میں ہم نے حجب لکھا ہے؟ نہیں لکھا. اب کے حالات میں ہم نے حجب لکھا ہے؟ نہیں لکھا. بنت کے حالات میں ہم نے حجب لکھا ہے؟ نہیں لکھا. ابن تحصیب ہے اس کے ہم نے حالات لکھے ہی نہیں ہیں. ولدان، ابن اور بنت کو بھی کوئی حجب نہیں کرتا. ابوان، اب اور ام کو کوئی حجب نہیں کرتا. زوجان، زوج اور زوجہ کو بھی کوئی حجب نہیں کرتا. جب ہم نے زوج کے حالات لکھے ہیں اس میں حجب لکھا بیٹے؟ نہیں لکھا. جب زوجہ کے حالات لکھے اس میں حجب لکھا ہے؟ نہیں لکھا. تو یہ 6 وارث ایسے ہیں جن پہ حجب اشخاص داخل نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی شخص بھی ان کو حجب نہیں کرتا، کوئی شخص بھی ان کو حجب نہیں کرتا. بس آخری سوال کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. آخری سوال کیسے کریں؟ جو جواب صحیح دے. صحیح جواب دو گے؟ چلو کھڑے ہو جاؤ. اخت اب کو کون حجب کرتا ہے؟ ابن، ابن الابن، الاب، الجد، اخ شقیق، اخت شقیق، اختان شقیقتان، اخت شقیقہ واحدہ اذا کانت تعصیب مع الغیر. جب اخت شقیقہ تعصیب مع الغیر بنتی ہے تو پھر یہ اخت اب کو حجب کرتی ہے، کیونکہ اس حالت میں اخت اب بھی تعصیب مع الغیر ہی ہوگی. تو تعصیب کیا ویسے آپ پڑھیں گے تفصیل سے احکام جو ہیں تو وہ قریبی ہے، تو اب اس کو کچھ نہیں ملے گا.
اب بیٹے ہم نے ایک تو یہ کہتے ہیں ہم نے تعریفیں لکھنی ہیں، وہ بھی لکھ لیں گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ایک سبق آپ نے لکھنا ہے، من یحجب من، کون کس کو حجب کرتا ہے۔ ادھر تو آپ نے اصحاب الفروض ہی لکھی ہے نا، اصحاب و تعصیب جو ہیں ان میں سے بعض کو حجب کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ اگر بیٹا موجود ہے پھر تعصیب کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ نہیں کہ بیٹا موجود ہے اس کو بھی تعصیب دے دو، اور آنکھ موجود ہے کہو آنکھ شقیق وہ بھی تعصیب ہے اس کو بھی تعصیب دے دو، نہیں۔ جب بیٹا موجود ہے پھر تعصیب کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اگر بیٹا نہیں ہے، باپ موجود ہے، پھر تعصیب کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ باپ نہیں ہے، دادا موجود ہے، اس کے نیچے والے کسی اور کو تعصیب نہیں مل سکتی۔ اخ شقیق موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی نیچے والے کسی اور کو تعصیب نہیں مل سکتی۔ صحیح ہے نا بیٹے؟ تو یہ چیز جو ہے تعصیب میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس کو حجب کرتا ہے، کون کس کو حجب کرتا ہے، کون کس کو حجب کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ زوجان، ابوان، ولدان۔ زوجان سے کیا مراد ہے؟ زوج اور زوجہ۔ ابوان سے کیا مراد ہے؟ اب اور ام، ماں اور باپ۔ اور ولدان ابن اور بنت، ابن اور بنت، زوج اور زوجہ، اب اور ام، ان کو کوئی وارث بھی حجب نہیں کرتا، کوئی وارث بھی حجب۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ باپ وارث نہیں مر رہا کیونکہ یہ مرنے والے کے 50 بیٹے ہیں، نہیں، جتنے مرضی بیٹے آ جائیں لیکن باپ تو وارث بنے گا۔ لیکن بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کو تعصیب ہی نہیں ملتی، بس چھٹا حصہ ملتا ہے جیسے ہم نے لکھا ہے۔ تو ابھی مرا ہی نہیں ہے تو تیرے پتہ تینوں جب اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو بیٹے معاشرے میں تو اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اسلام جو ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ تھوڑا ہے، اسلام تو وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، صحیح ہے نا؟ معاشرے میں تو بیٹیوں کو نہیں دیتے، تو اب ہم کہیں گے یہ بیٹیوں کو کوئی وراثت نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق کوئی تقسیم کرے گا تو یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی تقسیم کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وراثت شرعی تقسیم نہیں ہو رہی۔ اور یہ وراثت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کا مال کھایا ہے نا، ایسے یہ کسی کا مال کھایا ہے، یہ قیامت کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے بہن کا لے لیا ہے، کھا گئے ہو، دینا پڑے گا۔ ابھی نہیں دنیا میں دے ہوئے، آخرت پہ کیسے دینا پڑے گا؟ یہ جو نیکیاں ہوں گی تھوڑی بہت ہی وہ ساری لے جائے گی، میرا حق دو۔ اس لیے دنیا میں دینا آسان ہے، دنیا میں دینا آسان ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں وہ ہم نہیں بتا رہے۔ رسول نے فرمایا کہ یہ فرائض پڑھو پڑھاؤ، کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، 3 سبب بیان کیے۔ ایک ہمیں یہ نصف علم ہے، اس کی فضیلت و اہمیت بیان کرنے کے لیے، اور ایک بتایا یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے، یونسا، بھول جاتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ جب پڑھتا ہے وہ پورے 100 نمبر وراثت میں لے لیتا ہے، اس سے 2 ماہ اسے پوچھو اس کو ککھ بھی نہیں آتا، وہ یہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے کوئی فوتگی ہو جائے اس کے گاؤں میں، اسے پوچھیں گے یہ وارث ہے اس کو کیا دینا ہے، بھول جاتا ہے بیچارہ۔
اور میں یہ علم جو ہے سب سے پہلے جو ختم ہونا ہے وہ وراثت کا علم ختم ہونا ہے. اول ما یعرف من امتی. آپ پتہ ہے جب قیامت قائم ہونی ہے اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہونا دنیا میں. یہ نیکیاں آہستہ 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 آہستہ. پہلے جو ہے گناہ کرنے والا کچھ اس کو حیا آتا تھا لوگوں کے سامنے، ابھی کوئی حیا نہیں آتا کسی کو بھی. زانی جو ہے وہ فخر سے باتیں کرتا پھرتا ہے کہ میں نے اتنی عورتوں سے زنا کر لیا ہے. ختم ہو چکا ہے. بے نمازی اس کو کوئی حیا نہیں، بلکہ بے نمازی نمازیوں پہ باتیں کرتے ہیں، بالکل الٹے. اور میں جو سب سے پہلے جس چیز نے ختم ہونا ہے وہ اس علم میراث نے ختم ہونا ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب لاتے تھے. اب ہم آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں. اب یہ علم میراث جو ہے یہ دونوں طریقے سے ہی ختم ہو چکا ہے. علمی طور پر بھی ختم ہو چکا ہے اور عملی طور پر بھی. عملی طور پر ختم ہے. کون ابھی جو ہے شرعی وراثت تقسیم کرتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس ہے وہی اس پہ قابض ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا. بھائی بھائیوں کو پورا نہیں دیتے، جس کے ہاتھ میں وہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بندوں کے حق جو ہے کبھی معاف نہیں ہونے. خاص طور پر جو مال کسی کا غصب کیا ہے یا کسی سے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، یہ دینا پڑے گا. اکل مالا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال کھایا ہے، کسی کا حق کھانا یہ مال کھانا ہے، اس کا دینا پڑے گا. اس لیے ہم یہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اول ما یعرف من امتی کہ نیکیوں میں سے سب سے پہلے جو نیکی ختم ہونی ہے، جو علم ختم ہونا ہے علمی طور پر عملی طور پر، وہ یہ وراثت کا علم ہے. اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے علماء شیوخ الحدیث، ان سے جب مسئلہ وراثت کا پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے اشارہ کرتا ہے مجھے نہیں آتا. حالانکہ اتنا ہر چیز یاد کی ہوئی ہے اور یہ وراثت کا. اور اس لیے یہ وراثت کا علم آج ہمارے جو ہے یہ اس معاشرے میں بھی بیان نہیں کیا جاتا. معاشرے میں بیان نہیں کیا جاتا. یہ 10 دروس ہمارے ہوتے ہیں، وراثت کا علم ہم نے کبھی اس میں ہم نے بیان کیا ہی نہیں ہے. خطبے ہوتے ہیں، وراثت کا علم جو ہے وہ ہم نے کبھی وراثت ہم نے لوگوں کے سامنے کبھی بیان نہیں کی. لوگ سارے جاہل ہیں. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں لوگوں کے سامنے اجاگر کرنی چاہیے. اجاگر کرنی چاہیے. جو حدیث ہے اس میں جب ترغیب لائی پڑھنے پڑھانے کی تو یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. ایک تو ہے نصف علم ہے، فضل ہے، یونسا بھولتا ہے اس لیے اس کو پڑھتے رہو تاکہ بھولے نہ. اور اول ما یعرف من امتی، میری امت سے سب سے پہلے جیسے ختم ہونا یہی ہے. تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے ختم ہوا ہے. دونوں طریقے سے ہی ختم ہے. علمی طور پر بھی ختم ہے اور عملی طور پہ بھی ختم ہے. تو آپ میرے بیٹے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو توجہ سے پڑھو اور معاشرے کے اندر یہ کمی جو ہے اس کو پورا کرو. اس کو لوگوں کو بتاؤ بھی، اس کی اہمیت بھی بتاؤ اور اپنے رشتہ داروں میں یہ بتاؤ بھی کہ یہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ مال کیسے تقسیم کرنا ہے. تو ہمیں آج کل ہمیں دونوں طریقے سے ہی، بعض لوگ بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ فون کر کے پوچھتے ہیں. میرا والد ہمارے ساتھ رہتا تھا،
وہ فریج بھی گھر میں لایا تھا، وہ فرنیچر بھی گھر پہ لایا تھا، یہ فریج بھی اس کا ہے، یہ فرنیچر بھی اس کا ہے، یہ اے سی بھی اس کا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جو بھی والد نے چھوڑا وہ جو بھی ہو سارا ترکہ ہی ہے۔ اور ایک بات بیٹے، یہ بات وراثت کے اندر، اگر سارے وارث کسی چیز پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، سارے وارث کسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں، مثلا سارے وارث جمع ہو کے یہ میں لے لیتا ہوں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ منع کس سے کرتی ہے؟ کہ کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے، اس کی رضا کے بغیر لیتا ہے۔ جیسے آپ اپنا مال کسی اپنے رشتے دار کو دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، جو آپ کا حصہ ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو، یہ سب شریعت منع نہیں کرتی۔ تو ابھی ہم نے آج جو لکھنا ہے وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے، جی بیٹے، ہاں ماذا؟ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ کا بیاضا ادھر ماتا تتو کو نحن بین لکا۔ وہ گورنمنٹ دیتی بیوی کو ہے تو وہ تقسیم کیوں ہوگا؟ وہ 50 لاکھ بھی ہو، وہ گورنمنٹ رکھا ہی اس کی بیوی کے لیے ہے، ہاں؟ لیکن وہ گورنمنٹ نے پھر رکھا ہوا نا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو یہ اس کی بیوی کو دینا ہے ہم نے، وہ نہ مرتا تو اس کو دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے، ہاں؟ ابھی ہم پڑھ لیں بیٹے۔ آج ہم نے 2 چیزیں، ایک تو یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ایک تعریفیں بھی لکھنی ہیں۔ من یحجب، من کون کس کو حجب کرتا ہے، اور اس کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، من یحجب بمن، من یحجب، اگر یحجب پڑھیں گے تو پھر یہاں باہر آنی پڑے گی، اگر یحجب پڑھیں گے پھر باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من یحجب من، کون کس کو حجب کرتا ہے، اگر یہاں پہ ضمہ پڑھیں گے یحجب، پھر بے من، کون کس سے حجب ہوتا ہے، کون کس سے حجب ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹے ترتیب سے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے یاد کرنے میں۔ اب اس کو بیٹے کوئی بھی حجب نہیں کرتا، کسی شخص کی وجہ سے کبھی باپ کو حجب نہیں کرنا۔ جد اس کو صرف اب حجب کرتا ہے، اب کے بغیر اس کو کوئی حجب نہیں کرتا، باقی سارے وارث موجود ہوں کوئی بھی جو ہے وہ دادے کو حجب نہیں کرتا۔ صحیح بیٹے، یہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اگر باپ ہے دادے کو نہیں دینا، لیکن کوئی بندہ ایسے ساری دنیا جمع ہو، باپ جو ہے اس کو کوئی حجب نہیں کرتا۔ ابن اس کو کوئی حجب نہیں کرتا۔ ابن الابن اس کو ابن حجب کرتا ہے، اور اسی طرح ابن الابن قریب، قریبی پوتا دور والے پوتے کو حجب کرتا ہے، قریبی پوتا
دور والے ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ایک پوتا بھی چھوڑا، پڑ پوتا بھی چھوڑا، تو اب پوتے کو ملے گا، پڑ پوتے کو نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں اخ شقیق۔ اخ شقیق کو اس سے پہلے والے سارے حجب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا لکھا ہے؟ اب، یہ بھی حجب کرتا ہے۔ جد، یہ بھی ہم نے کہا علی صحیح حجب کرتا ہے۔ ابن، یہ بھی حجب کرتا ہے۔ ابن الابن، یہ بھی حجب کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ بیچارہ کب اس کو ملے گا؟ جب ان چار میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پہلے میں سے چار میں سے کوئی بھی آ گیا تو یہ وارث نہیں بنے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اخل اب۔ یہ میں صرف مرد پہلے لکھ رہا ہوں۔ اخ شقیق حقیقی اور عینی بھائی، حقیقی بھائی اور عینی بھائی۔ یہ اے سی سارے چلے ہوئے ہیں، یہ مسجد ٹھنڈی تو نہیں ہے؟ یہ کب چلائے ہیں؟ ابھی یہ صبح سے چلے ہیں، پھر ٹھنڈا تو نہیں ہے اتنا؟ کیوں 6 اے سی ہیں بیٹے، 5 اے سی ہیں، بہت زیادہ اے سی ہیں۔ رات کو بھی نہیں ٹھنڈی ہوئی تھی مسجد تراویح میں؟ ٹھنڈی تھی۔ اخل اب کو بیٹے یہ سے پہلے والے سارے حجب کرتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سے پہلے والے سارے حجب کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب سے آپ لکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے والے اخل اب کو اب بھی حجب کرتا ہے، جد بھی کرتا ہے، ابن بھی کرتا ہے، ابن الابن بھی کرتا ہے، اور اخ شقیق بھی کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سب سے پہلے زوج لکھ لیں۔ یہ ایسا ہے نہ یہ کسی کو حجب کرتا ہے نہ ہی اس کو کوئی کرتا ہے۔ زوج کو نہ کوئی حجب کرتا ہے نہ اس کو کوئی حجب کرتا ہے، ملنگ ہے یہ، پورا حجب نہیں کرتا، حجب نقصان کر دیتا ہے اولاد جو ہے۔ ابن و اخ شقیق، اب پہلے دیکھو اسے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 کے 6 ہی اس کو حجب کرتے ہیں۔ ان 6 میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر اس کو ملے گا۔ اب بھی اس کو حجب کرتا ہے، جد بھی کرتا ہے، ابن بھی کرتا ہے، ابن الابن بھی کرتا ہے، اور اخ شقیق بھی کرتا ہے، اور اخل اب بھی کرتا ہے۔ اخل اب بھی، یہ سارے کرتے ہیں۔ یہ سب نہیں ہوں گے تو پھر ابن اخ شقیق وارث بنے گا۔ ان میں اگر کوئی بھی ہوا تو ابن اخ شقیق وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ وارث بنے گا۔ ابن اخل اب، یہ سارے پہلے والے اس کو حجب کرتے ہیں۔ اب بھی حجب کرتا ہے، جد بھی حجب کرتا ہے، ابن بھی حجب کرتا ہے، ابن بھی حجب کرتا ہے، اخ شقیق بھی حجب کرتا ہے، اخل اب بھی حجب کرتا ہے، اور ابن و اخ شقیق بھی حجب کرتا ہے۔
اگر یہ نہیں ہے اس کے بعد ام آتا ہے، الام الشقیق. ام شقیق کو یہ سارے ہی حذف کرتے ہیں. اب بھی حذف کرتا ہے، جد بھی، ابن بھی، ابن الابن بھی، اخ شقیق بھی، اور اخ لاب بھی، اور ابن و اخ شقیق بھی، اور ابن و اخ لاب بھی. اگرچہ دور ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے پاس ابن و ابن اخ لاب ہے اور ام ہے تو ام نہیں بنے گا. ہاں اخ لیوم جو ہے وہ بیچارہ کسی کو حجب نہیں کرتا، صرف ماں کو کرتا ہے، اور وہ بھی نقصان کرتا ہے، پورا حجب نہیں کرتا وہ. اس کے بعد بیٹے الام لاب، یہ سارے لکھ دو. اب بھی، جد بھی، ابن بھی، ابن الابن بھی، اخ شقیق، اخ لاب، ابن و اخ شقیق، ابن و اخ لاب، اور ام شقیق. یہ سارے اس کو حجب کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ابن و ام شقیق. اس میں یہ سارے لکھو، یہ بھی 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 لکھو، یہ بھی، اور یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، اور ایک اضافہ کر دو ام لاب. سارے یہ، اور اس کے بعد الام لاب کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ اس کے بعد ہے ابن ام لاب. ابن ام لاب لکھ لیا بیٹے؟ ہاں اس میں بھی لکھو، اب بھی لکھو، جد بھی لکھو، ابن بھی لکھو، ابن الابن بھی لکھو، اخ شقیق بھی لکھو، اخ لاب بھی لکھو، ابن و اخ شقیق بھی لکھو، ابن و اخ لاب بھی لکھو، ام شقیق بھی لکھو، ام لاب بھی لکھو، الام لاب بھی لکھو، اور ابن و اخ شقیق بھی لکھو، ابن و ام شقیق. یہ ایک اضافہ ہو جائے گا، پہلے سارے اور ایک یہ اضافہ ہو جائے گا. ابن و ام لاب، آپ کا باپ کی طرف سے چاچا، اس کا بیٹا. یہ اب دیکھو ہم نے کتنے وارث لکھ لیے بیٹے؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखे गए, 13 लिखे गए हैं। और कुल कितने हैं? 15। एक आखिलुम हमने नहीं लिखा, और आखिलुम को कौन हजब करता है वो हमने लिख लिया है, फरुल मय्यत है और असल मुज़क्कर है। असल मुज़क्कर और फर, ये बाकी आख शकीक वगैरह आम, इनमें से कोई उसको हजब नहीं करता। इखवा अमाम जो है वो तो हमने उसमें हालात में लिख लिया है। हाँ क्या बेटे? सब नीचे अलमोतिक भी लिख लो, अलमोतिक, ताकि पूरे मुज़क्कर ही हो जाएं। मोतिक को ये सारे हजब कर, ऊपर वाले सारे जो है ये हजब करते हैं ज़ौज के अलावा। ज़ौज के अलावा अगर सिर्फ ज़ौज होता है तो फिर ज़ौज को सिर्फ ज़ौज का हिस्सा दिया जाता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलता। मोतिक को ये सारे हजब करते हैं। नस्ब से कोई भी वारिस होता है तो फिर मोतिक वारिस नहीं बनता। नस्ब से अगर कोई भी वारिस होता है तो फिर मोतिक वारिस नहीं बनता। ठीक है बेटे? अब मैं एक सवाल लिखने लगा हूं, लेकिन आप जवाब जो है जिससे मैं पूछूंगा ना वो देगा। अब ये मैंने सारे जो मुज़क्कर लिखे हैं ना, इनका एक सवाल बनाना है। सारे मुज़क्कर एक सवाल में आ जाएंगे। लिख लिया है? आप सोच के रखना है किस किस ने इन सब मुज़क्करों में वारिस बनना है जब सारे जमा हो जाएं तो। हाँ? इब्न अमलिया के बाद मोतिक लिख लो, लिखना है तो, और नहीं कुछ। करो साहब बेटे, जल्दी करो, जल्दी है जी। तो आज हमने तारीफें भी लिखनी हैं इंशाअल्लाह। ये आज आसिम नहीं आया, ये सिमसाम को आपने उठाया है। हर रोज उठाया कर इसको, इसको कोई फायदा हो जाएगा, तुम्हें भी स्वाब मिल जाएगा। नींद का तो कोई फायदा होना ही नहीं। क्यों हो जाएगा नींद का भी फायदा? तो फिर तू सारी जिंदगी सोया ही रहे, यहां की मौत आ जाए। जी बेटो, अब हमने मुज़क्कर सारे वारिस लिखने हैं। एक औरत फौत हुई, उसने ज़ौज भी छोड़ा, अब भी छोड़ा, जद भी छोड़ा, इब्न भी छोड़ा, इब्न भी छोड़ा, आख शकीक भी छोड़ा, आखिल अब भी छोड़ा, इब्न आख शकीक भी छोड़ा, इब्न आखिल अब भी छोड़ा, आम भी छोड़ा, आम शकीक छोड़ा, आमले अब छोड़ा, इब्न अम शकीक छोड़ा, उसके बाद आमले अब,
ابن ام شقیق اور ابن ام لاب، ابن ام شقیق ابن ام لاب اور موتق. چلو آخر ام بھی لکھ لیتے ہیں، سارے 15 ہی ہو جائیں. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، پورے 15 آ گئے. ٹھیک ہے، سارے مرد ہم نے لکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے شروع کریں گے پہلے سے، اور جس کو میں پوچھوں گا نا وہ بتائے گا. یہ زوج کو بیٹے یہاں کتنا ملے گا؟ اب بتاؤ. روبو ملے گا. کیوں؟ اولاد موجود ہے. اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو پھر کتنا ملنا تھا؟ نصف ملنا تھا. آپ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ اسبہ ملے گا. جا کر دیا بچہ. ہاں، صرف سدس ملے گا. مذکر اولاد موجود ہے نا. بیٹا بھی نہیں تینوں نظر آتا تو کیا نظر آنا بیٹے؟ اس کو سدس ملے گا. اور جد کو کتنا ملے گا بیٹے؟ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر اب نہ ہوتا پھر جد کو کتنا ملنا تھا؟ پھر یہ 1/6 ادھر آ جانا تھا. ابن کو کتنا ملے گا بیٹے؟ تعصیب ملے گا. اور ابن کو کیا ملے گا بیٹے؟ کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تعصیب ادھر آ جاتی. اخ شقیق کو کیوں نہیں کیا ملے گا بیٹے؟ کیوں نہیں ملے گا بیٹے؟ یہ موجود ہے، یہ بھی حجب کر رہا 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 ہے. اور اخ لعاب کو کیا ملے گا بیٹے؟ کچھ نہیں ملے گا. اس کو ایک اور اضافہ ہو گیا حجب کرنے والے کا. اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ایک اور اضافہ ہو گیا حجب کرنے والے کا. اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ایک اور اضافہ ہو گیا حجب کرنے والے کا. اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ایک اور اضافہ ہو گیا حجب کرنے والے کا. اس کو بھی نہیں ملے گا، 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 اس کو بھی نہیں ملے گا. اس کو کون حجب کر رہا ہے بیٹے؟ باپ حجب کر رہا ہے، دادا حجب کر رہا ہے، بیٹا اور پوتا. اگر یہ بھی نہ ہوتا، یہ بھی نہ ہوتا، یہ بھی نہ ہوتا، یہ بھی نہ ہوتا، پھر اس کو کتنا ملنا تھا؟ 1/6. ہاں، یہ باقی یہ لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے. نہ اخ شقیق اس کو حجب کرتا ہے، نہ اخ لعاب حجب کرتا ہے، نہ جو ہے وہ ام شقیق کرتا ہے، نہ ام لعاب کرتا ہے، نہ ان کی اولادیں کرتی ہیں. تو اب ہمیں یہ کتنے وارث بنے بیٹے؟ 15 میں سے وارث کتنے بنے ایک وقت میں؟ 1 2 3. صرف 3 وارث بنے. اس سے 15 چھوڑے، 15 میں صرف 3 وارث بنے. کتنے وارث بنے بیٹے؟ تو کل مال کے ہم 12 حصے کر دیں گے، اور 3 اس کو دے دیں گے، اور اس کو کتنا دیں گے؟ 2. 3 اور 2 کتنا ہو گیا بیٹے؟ 5. کتنا بچا؟ 7. اس کو دے دیں گے. بس انتہت المشکلہ، مال ختم. ابھی ہم عورتیں بھی ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں. عورتیں بھی لکھ لیں، اس کا بھی صحیح بتانا. عورتیں ایک سوال حل کر لیں. تعریفیں تو لکھ کے جائیں گے بیٹے، ہمارے پاس 1 بجے تک ٹائم ہے. عورتوں میں سے لکھتے ہیں زوجہ، بنت الابن، جدہ، اخت شقیقہ، اخت لعاب، اخت لام. 1 2 3 4 5 6 7 8 موتقہ.
9 ही है ना बेटे। सुमजाम तो है सही जवाब देने की। हाँ, बीवी को कितना मिलेगा? क्यों? औलाद मौजूद है, औलाद कहा करो, औलाद मौजूद है। इसको कितना मिल गया बेटे? 1/8। बेटी को कितना मिलेगा बेटे? बिन्तुल इब्न को कितना मिलेगा? सुदस बेटे। ओम को कितना मिलेगा? 1/6। जद्दा को कुछ नहीं मिलेगा। उख शकीका को तासीब माल गैर, इसको हजम करने वाला कोई है इनमें? तो फिर क्यों कुछ नहीं मिलेगा? उस लियाब को कुछ नहीं मिलेगा, उस लियोम को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटे? क्योंकि औलाद मौजूद है, बिन्त और बिन्तुल इब्न मौजूद है। अगर बिन्त और बिन्तुल इब्न ना होती तो फिर इसको कितना मिलना था? सुदस मिलना था, 1/6 मिलना था। निस्फ कैसे बेटे? निस्फ तो उसका है ही नहीं है। मोतिका को कुछ नहीं मिलेगा। जब सारे मर्द आए तो कितने वारिस बने बेटे? सलासा, 3 वारिस बने। 3 ही बने हैं ना, 1 2 3। सारी औरतें आई तो कितने वारिस बने बेटे? 1 2 3 4 5। सारी औरतें आई तो कितने वारिस बन गए बेटे? 5। तो मर्दो तेरा बेटा ले गया ना सारा कुछ ही। तो अब मसला कितना आ जाएगा इसका बेटे? 24। यहां कितना आ गया? 3। यहां कितना आ गया? 12। यहां कितना आ गया? 4। यहां कितना आ गया? 4। कितना हो गया? इसको आ गया 1। कितने वारिस बने? अगर सब औरतें आ गई तो कितने वारिस बनेंगे एक वक्त में बेटे? 5। तू मुझे अच्छा बच्चा लगता है। अगर मर्द और औरतें सारे आ गई तो फिर कितने वारिस बनेंगे? एक मसले में मर्द और औरतें सब जमा हो गए, लेकिन सब जमा नहीं हो सकते। पहले जो हमने ज़ौज लिखे उनमें 1 होगा, बस उनमें 1 होगा, उनमें 1 होगा। तो फिर वारिस कितने बनेंगे बेटे? चलो पहले ज़ौज ले लेते हैं। ज़ौज के साथ अब वारिस बनेगा कि नहीं बनेगा बेटे? बनेगा। इब्न बनेगा कि नहीं बनेगा? जद बनेगा कि नहीं बनेगा? इब्नुल इब्न बनेगा कि नहीं? बाकी तो सब लिख दिया हमने, नहीं बनेगा। तो इसमें से कौन कौन रह गया बेटे? 1 2 3। बीवी तो नहीं आ सकती क्योंकि उसे ज़ौज आ गया है। अब इनके होते हुए बीवी, ये बेटी वारिस बनेगी कि नहीं बनेगी बेटे? बनेगी। इधर आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। बिन्तुल इब्न बनेगी बेटे? नहीं बनेगी। ओम बनेगी बेटे? बनेगी। 2 आ गई इसमें, ठीक है। जद्दा तो पहले नहीं बन रही। ओशिका बनेगी बेटे? नहीं बनेगी। अब कितने हो गए इसमें? कौन कौन रह गया बेटे? 1 2 2 ही रहेगा ना इजाफी बेटे। 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो कुल कितने वारिस बन गए? 5। जब सिर्फ औरतें थी तो कितनी वारिस बनती हैं? 5। मर्द और सारे मिल के आ गए, कितने वारिस बनते हैं बेटे? 5। बाकी सारे हजब हो जाते हैं, जो हजब के तरीके हमने पढ़ लिए हैं। तो फिर वारिस बनेंगे। मर्द और औरतें मिल के आ गई। ज़ौज या ज़ौजा दोनों में 1 वारिस बनेगा। ज़ौज लिख लो या ज़ौजा लिख लो, दोनों जमा नहीं हो सकते।
اور مردوں میں اب وارث بنے گا اور ابن بنے گا، اور عورتوں میں ایک ام آ جائے گی، ایک بنت آ جائے گی، اور کوئی وارث نہیں بنے گا۔ سب مرد آئے تو کتنے وارث بنے؟ 3۔ صرف سب عورتیں آئیں کتنے وارث بنے بیٹے؟ 5۔ مرد اور عورت مل کے آ گیا کتنے وارث بنے بیٹے؟ 5۔ اگر زوج ہے تو اس کو یہاں کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4۔ آپ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ ان دونوں کو کیا ملے گا؟ تعصیب۔ اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 12۔ کیسے بنے گا یہ بعد میں آئے گا۔ 3 2 2 کتنا ہو گیا؟ 7۔ ان دونوں کے لیے 5۔ اگر زوج کی جگہ یہاں زوجہ لکھ لیں گے، اس کا یہاں 1/8 ہو جائے گا، پھر مسئلہ جو ہے وہ 24 بن جائے گا۔ یہ مسئلہ تو انشاءاللہ ہم نے ابھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ کیسے نکالنا ہے۔ اب ہم تعریفوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ ستیانے والی یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب نے تعریفوں کا وعدہ کیا تھا، لکھائی نہیں ہے۔ کہو گے ایسے میرے سامنے کہہ رہے ہو، نہیں کہیں گے، پھر آپ اس میں باتیں کریں گے جا کے، دیکھو تعریفیں لکھائی نہیں، شاہ صاحب بھول گیا تھے اس لیے نہیں لکھائی۔ یاد کرو بیٹے، یاد کرنے کے لیے اب دیکھو آپ لوگوں سے اتنے پیار پیار سے پڑھا رہا ہوں، ابھی یاد نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ ہاں آپ نے لکھ لی تھی، آؤ ادھر کاپی لے کے آؤ، لکھو۔ کچھ لوگ لکھ نہیں سکے تھے۔ یہ 4 تعریفیں لکھا دو۔ الشرط لغتاً العلامہ منہ اشراط الساعہ معنہ علامات الساعہ۔ اشراط الساعہ معنہ علامات الساعہ۔ اصطلاحاً ما یلزم من عدم ہی العدم۔ صحیح دیکھ کے پڑھ بھی سکیں، بڑے بڑے لفظ دیکھ بیٹے، یہ ان سے لکھا نہ گیا تو تھوڑے تھوڑے بڑے بڑے لفظ لکھو۔ ما یلزم من عدم ہی العدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے۔ ولا یلزم من وجود ہی وجود ولا العدم، ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے اور نہ ہونا لازم آتا ہے۔ جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے اور ہونے سے نہ ہونا اور نہ ہونا لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹو؟ لکھ لیا بیٹے؟ میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں۔ ما یلزم من عدم ہی العدم ولا یلزم من وجود ہی وجود ولا العدم۔ اس کی مثال لکھو، مثل الوضوء للصلاة، مثل الوضوء للصلاة، مثل الوضوء للصلاة۔ اب وضو جو ہے یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اب عدم وضو سے عدم نماز لازم آتی ہے، لیکن جب آپ نے وضو کر لیا ہے
تو آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بغیر بھی ویسی وضو ایک عبادت ہے، اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے۔ دوسرا کیا لکھا بیٹھے گئے؟ السبب لغتاً ما یتوسل بہ الی غیرہ، ما یتوسل بہ الی غیرہ، ما یتوسل بہ الی غیرہ، جس سے کسی چیز کی طرف پہنچا جائے۔ یہ میں نے کہا کہ یہ سبب حصی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف کیا لکھی ہے؟ ما یتوسل، سواد ہے بیٹے، ما یتوسل بہ الی غیرہ، سین نہیں ہے، سواد ہے، من وسادہ۔ ما یلزم من وجودہ الوجود، آگے کیا لکھا ہے؟ وہ یلزم دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم، یلزم مرت ثانیہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم، جس کے ہونے سے ہونا لازم آتا ہے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، ہونے سے ہونا لازم آتا ہے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے۔ آگے بیٹے کیا لکھنا شروع کیا ہے؟ ہاں، المانع، ہاں ہاں، مثال اس کی نہیں، سبب کی مثال یہ اسباب ہمارے جو ہیں، اسباب الارث جو ہیں، یہ سارے سبب ہی ہیں، سبب، یہ سب سبب ہی ہیں۔ مثلا وراثت کا سبب کیا ہے؟ نسب، رشتہ دار ہونا، اگر رشتہ دار نہیں ہے تو وراثت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بیٹے؟ آگے کیا بیٹے؟ لغتاً معنیٰ الحائل او الحاجب، حائل او حاجب، حاجب حجاب، آپ کی نظر کے درمیان اور عورت کے چہرے کے درمیان حائل ہوتی ہے، کپڑا ہوتا ہے جو منع کرتا ہے کہ آپ عورت کے چہرے کو دیکھ لیں۔ لیکن آج کل عورتیں وہ ایسا برقع لیتی ہیں کہ اس سے چہرہ اور خوبصورت کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی تعریف کیا لکھی بیٹے؟ ما یلزم من وجودہ، یہ شرط کا بالکل الٹ ہے، ما یلزم من وجودہ العدم، معنی موجود ہے، وراثت نہیں ہے، اور اس کے عکس ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم، رکن الجانب الاقوى الذي يعتمد علیہ غیرہ، کسی چیز کی مضبوط جانب، مضبوط جہت، مضبوط طرف، جس پہ وہ چیز اعتماد کرے۔ اور اس کے بعد جو یہ اصطلاح ہے ما کان جزءا، حمزہ کے ساتھ ہے بیٹے، عین کے ساتھ نہیں ہے، حمزہ لکھا ہے، عین تو نہیں لکھی، ما کان جزءا من شیء، من الشیء نہ لکھو، من شیء، کسی چیز کا بھی جز، ما کان جزءا من شیء ولا یتم ذاک، اور یہ چیز پوری نہیں ہوتی الا بہ، مگر اس کے ساتھ،
جو کسی چیز کا جز ہو اور وہ چیز اس کے بغیر پوری نہ ہو. جو کسی چیز کا جز ہو اور وہ چیز اس کے بغیر پوری نہ ہو. جو کسی چیز کا جز ہو اور وہ جو ہے وہ چیز اس کے بغیر پوری نہ ہو. ولا یتم ذاک ولا یتم کیا لکھا میرے ادھر میں پڑھ کے بھی سنا. اس کا کیا لکھا؟ ولا یتم ذاک لکھو آگے. ذاک ولا یتم ذاک ولا یتم ذاک. ذاک کا کیا معنی ہے؟ یہ چیز. الا بہی مگر اس سے. ولا یتم ذاک الا بہی وہ پوری نہ ہو مگر اس سے. تو بہت چنگا پتر ہے. امی کا کہ ابو کا؟ تیری امی نے سن لینا ہے. آج بتا دے کس کا. نہیں امی کو نہیں پتہ لگے. یہ چاہتا ہے بیٹوں کو بار بار نہیں پوچھے جاتے. جی بچوں آئیے کافی ہے. کل ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اصول المسائل کہ اصل مسئلے کتنے ہیں اور پھر اصل مسئلہ کا تعریف کیا ہے اور اصل مسئلہ نکالا کیسے جاتا ہے. تعریف آج دیکھ لیتے ہیں. آج نہیں آئے گی سمجھ. چلو صلی اللہ علیہ نبینا محمد. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں ہم لیکن یاد کرو ساتھ.